پاکستان اپنی تقریر شروع کریں، میں 3 مطالبے اپنے قائد کے سامنے ہزارہ کے غیور عوام کی طرف سے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، ہزارہ کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ہزارہ کو علیحدہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہزارہ دی جائے۔ آپ حمایت کرتے ہو؟ دوسرا، ایک انٹرچینج کا مطالبہ کیپٹن صفدر صاحب نے کر دیا۔ دوسرا، ایبٹ آباد شہر اور لوور تناول کے لیے جو لسا نواب اور ہری پور تک کنیکٹ کرے گا، اس انٹرچینج کو اس سال پی ایس ٹی پی میں شامل کرنے کا جناب وزیر اعظم اعلان فرمائیں۔ یہ آدھا منصیرہ اور آدھا ایبٹ آباد کا مطالبہ ہے۔ اور آخری بات، ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے 30 ارب روپے کی گیس کے منصوبے صرف ہزارہ ڈویژن میں شروع کیے تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فوراً یہ پابندی اٹھائیں اور ان جاری منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ جناب وزیر اعظم، آج پچھلی حکومت کے 50 ممبران قومی اسمبلی کے حلقوں کے وہ کام بند ہیں۔ میرا آپ سے مطالبہ ہے۔ بہت شکریہ جی۔ مریم بیٹی کیپٹن محمد صفدر، محترم امیر مقام محترم مرتضی جاوید عباسی، محترم سردار یوسف صاحب اور دیگر کے پی کے مسلم لیگ نون کے زعماء اور ہزارہ اور مانسہرہ کے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج آپ لوگ تو ہزارہ موٹر وے سے دن رات گزرتے ہیں اور نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن میں آج پہلی مرتبہ اس موٹر وے سے گزرا تو ہر دم ہر پہلو نواز شریف کو یاد کیا کہ نواز شریف واقعی پاکستان کا معمار ہے۔ اتنی شاندار موٹر وے جو نواز شریف نے تعمیر کی ہے، اس کے ہم پلہ ملتان سکھر موٹر وے جو میاں نواز شریف نے 2016 میں اس کا آغاز کیا اور اپنے دور میں اس کی تعمیر مکمل کی، یہ وہ عظیم منصوبے ہیں سی پیک کے جو نواز شریف کے دور میں بنائے گئے۔ اور مجھے جب کبھی اسلام آباد مری ایکسپریس وے سے گزرنا پڑتا ہے تو آج یہ موٹر وے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کس طریقے سے نواز شریف نے پاکستان کو خوشحال اور ترقی سے ہمکنار کرانے کے لیے دن رات محنت کی۔ اور آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مانسہرہ کے عظیم سپوتوں، سن لو میری بات کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو نواز شریف کی قیادت میں کے پی کو پنجاب بنا کے چھوڑوں گا۔ میری بات یاد رکھنا، میری بات۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا، یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ منظور ہے کہ پشاور کو لاہور کی طرح ترقی دلوانی ہے اور پورے کے پی کو پنجاب کی طرح ترقی دلوانی ہے، تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایسا شخص جو انا پرست ہے، دن رات جھوٹ بولتا ہے،
یو ٹرن مارتا ہے، قوم سے دھوکہ بازی کرتا ہے، مہنگائی 3.5 سال میں آسمانوں سے باتیں کرتی رہی اور غربت اور بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ 50 لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی، اور 2 کروڑ نوکریاں دور کی بات ہے، ایک نوکری نہیں دی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ میں مانسہرہ کے عظیم بزرگوں اور نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کر لو کہ تعمیر کرنے والا نواز شریف ہے یا یہ خادم ہے، اور تخریب کرنے والا وہ یو ٹرن مارنے والا عمران خان ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہ میں اپنی زندگی لڑا دوں گا اور آپ کو خوشحال کروں گا۔ اور دیکھیں، ابھی بجلی کی، ابھی تیل اور پٹرول کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی، بڑی مجبوری سے دل پہ پتھر رکھ کر ہی ہمیں کرنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ 8 کروڑ لوگوں کو سبسڈی بھی دی، اس لیے کہ وہ غریب لوگ کہاں جائیں۔ عمران نیازی نے اپنے آخری دنوں میں تیل کی قیمتیں کم کی، دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اور صرف اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ آئینی طریقے سے وہ گھر جا رہا ہے، اور اس نے ہمارے لیے یہ جال پھینکا، ہمیں مجبوراً اب یہ قیمتیں بڑھانی پڑی، لیکن ہمیں آپ کی تکلیف کا پوری طرح پتہ ہے، احساس ہے، اس لیے 28 ارب روپے کا ماہانہ میں نے عوام کے لیے 8 کروڑ لوگوں کے لیے 2000 روپے مہینے کی سبسڈی دی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ میں نے وہاں سے آج سے 2 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر کے پی کے حکومت آٹے کو سستا کرتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں پھر انشاءاللہ جو ریٹ آٹے کا پنجاب میں ہے 490 روپے 10 کلو کی بوری میں کروں گا۔ انہوں نے ابھی تک مجھے جواب تک نہیں دیا۔ کل سے یا پرسوں سے پاکستان بھر میں کے پی شمول یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹا 10 کلو کا 400 روپے میں ملے گا، مگر میں پورے کے پی میں انشاءاللہ سستا آٹا مہیا کروں گا۔ آج آخری مرتبہ میں وزیر اعلیٰ کے پی سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے صوبے کے غریب عوام کے لیے کوشش کرو اور سستا آٹا دو، اور سن لو، اگر 24 گھنٹے میں انہوں نے اس کا جواب نہ دیا تو یہ خادم حاضر ہے، جس طرح میں نے وہاں پر کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، کپڑے بیچوں گا، سستا آٹا مہیا کروں گا آپ کو۔ یہاں پر آج بڑے مطالبات کیے گئے ہیں، خزانہ خالی کر کے وہ شخص چلا گیا، قرضوں کے بوجھ اتنے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی شاید یہ قرضے نہ اتار سکے، لیکن اس اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ ہے جس نے کہا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرو، رزق کی تلاش کے لیے نکل جاؤ۔ ہم محنت کریں گے، دن رات محنت کریں گے نواز شریف کی قیادت میں، اور خون پسینہ بہائیں گے، پاکستان کو خوشحال کریں گے۔ آج یہاں پر میں مانسہرہ والوں آپ کے لیے میڈیکل کالج کا اعلان کر رہا ہوں، میڈیکل کالج کا، اور آپ اس میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر ڈاکٹر بنے، فزیشین بنے، سرجن بنے اور عوام کی خدمت کریں۔ اس کے علاوہ میں یہاں کے مانسہرہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی ترقی، آپ کے گلی محلوں میں جو آپ کے مسائل ہیں
اس کے لیے میں 1 ارب روپے کا پیکج کا میں ابھی اعلان کر رہا ہوں، 1 ارب روپے، تاکہ آپ اپنے ان علاقوں میں جو آپ کے مسائل ان کو حل کریں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر جو ہزارہ کے لیے علیحدہ الیکٹرک کمپنی کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ مجھے آواز نہیں آئی، کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ابھی بھی آواز کر رہے ہیں؟ تو پھر میں آپ کے اس حکم کے تابع میں یہاں پر ہزارہ کی الیکٹرک کمپنی کا میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اس کے تاکہ آپ کے بے پناہ فوائد ملیں گے۔ اور آج میں جب آ رہا تھا تو مجھے پتا چلا بلوچستان میں وہاں پر لوکل باڈیز کے جو کیا مطالبہ ہے، کالا ڈھاکہ میں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون، بلوچستان میں لوکل باڈیز کے الیکشن آج ہو رہے ہیں انتہائی پرامن طریقے سے، اور 30 سے 35% ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہے، جو کہ بلوچستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی حوصلہ افزا خبر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے عوام کو اپنے جمہوری نظام کے اوپر نہ صرف اعتماد ہے بلکہ سیکورٹی کے حوالے سے ان کو یہ یقین ہے کہ سیکورٹی بہتر ہو رہی ہے۔ میں کے پی کے عوام کو اور خاص طور پر یہاں پر مانسیرا کے بزرگوں اور بھائیوں نوجوانوں کو آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے بجٹ میں جو جون میں آنا ہے، نوجوانوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے جو اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کریں گے، ان کو فری لیپ ٹاپ آپ کو مہیا کریں گے، تاکہ آپ فری لیپ ٹاپ چاہیے، کلاشن کوف تو نہیں چاہیے۔ عمران نیازی کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، میں اس کا جواب نہیں دیتا، میں اس کا جواب نوجوانوں کو لیپ ٹاپ سے دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے ہاتھ میں لیپ ٹاپ رکھیں اور قابل بنے، عظیم بنے۔ آج موسم خراب تھا، ہیلی کاپٹر نہ آیا، میں نے کہا کور میں تکلیف ہے، اللہ مالک ہے، میں آج جاؤں گا، آپ سے ملوں گا، آپ سے باتیں کروں گا، اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اٹھو